کل ہم نے چھوٹے چھوٹے سریے پڑھے تھے. سریے کیا ہوتے ہیں؟ جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں. ہاں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پارٹ نہیں لیا ہوتا. اس لیے ہم اس کو سریا کہتے ہیں. اور غزوہ ہم کس کو کہتے ہیں جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے غزوہ خندق پڑھی تھی، پھر بنو قریظہ کا واقعہ ہوا. ان دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹ لیا تھا، لیکن اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے سریے ہوئے جو ہم نے کل پڑھے ہیں، ان میں کوئی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹ نہیں لیا تھا، بلکہ دستے بنائے تھے. گروپس ہوتے ہیں جس طرح بنا کے صحابہ کے بھیجے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر جو سارے معاملات کیے. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے ایک غزوہ جس کا نام ہے غزوہ بنو المستلق، یا اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ غزوہ ایز سچ اتنا کوئی اہم یا بہت اس کے اندر واقعات نہیں تھے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ خندق جو ہوا وہ کتنا زیادہ ٹف قسم کا غزوہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت سارا ٹف ٹائم دیکھا، اور بہت زیادہ لوگ تھے جو کہ اس میں انہوں نے شرکت بھی کی، اور جنگ بھی ہوئی تھی، پراپر تیر اندازی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری نمازیں بھی قضا ہوئیں اس کے سلسلے میں. پھر آپ نے مشرکین کو جب سے میں نے سٹارٹ کی تھی بس ایک اور دو ہو گئی تھی. ایک بار اور دو بار میں نے عصر کی نماز قضا کر دی تھی، کیونکہ سب سے پہلی تھی مغرب، پھر عصر کی دو نمازیں ہو گئی تھی کہ ایک دن قضا، کیونکہ ایک تو تھی ایک جس ہم دو بار ایک پارکوں میں گئے ہیں، جو ایک بڑے سے جھولوں میں گئے ہیں. دو بار ہم ان الگ الگ پارکس میں گئے ہیں جو ایسے ہی تھے، اس لیے وہ قضا ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو بڑی قضا ہوئی تھی نا، وہ اس وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ اس ٹائم جنگیں ہو رہی تھیں اور بہت سارے تیر اندازی ہو رہی تھی، اور عورتوں کو بھی جو ہے ڈر لگ رہا تھا، ہے نا. تو اس لیے اس سارے واقعے کے اندر جب آپ پارٹ لیتے تھے تو پھر اگر نماز کا وقت موجود ہوتا تھا تو ظاہر ہے جان بچانی زیادہ ضروری تھی. پھر نمازیں قضا ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا بھی کی تھی. بہرحال یہ تو غزوہ خندق میں ہوا. اب آیا غزوہ بنو المستلق. بنو المستلق میں کیا تھا کہ جی ایک سردار جو یعنی ایک قبیلے کا نام ہے نا، ایک ٹرائب جہاں پہ بہت سارے لوگ مل کے رہتے ہیں نا، اس کو ٹرائب کہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک سردار تھا، حارث نام تھا اس کا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ کا جو ہے ارادہ کیا کہ وہ مدینہ کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ کرے گا. بہرحال اب وہ تیاری وغیرہ کر رہا تھا، تو اس کی خبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنفرمیشن کرائی کہ کیا واقعہ ہی یہ سچ ہے کہ یہ مدینہ کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ کا ارادہ رکھتا ہے. تو جب کنفرمیشن ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے لیے کوچ کیا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو غزوہ تھا نا، یہ کیسے تھا کہ بنو المستلق اپنے ارد گرد کے بہت سارے اور ٹرائبس کو بھی اپنے ساتھ ملا رہا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا نا، مدینہ سے نکلے، مدینہ میں ایک شخص کو بنایا، ایک مطلب لیڈر بنایا اپنے سے پیچھے، جو کہ مدینہ کے تمام مسائل وغیرہ کو دیکھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکلے تو وہاں سے حارث نے بھی اپنے ایک جاسوس کو بھیجا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں. تو اس جاسوس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھ لگ گیا، یعنی پورے جو لشکر تھا اس کے ہاتھ لگ گیا، تو اس کو قتل کر دیا گیا. تو جب یہ بات پتہ چلی نا سردار کو، جو غزوہ یہ بنو المستلق کا جو سردار تھا، اس کو پتہ چلا، اور باقی بھی ٹرائبز جو کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے ان کو پتہ چلا، تو وہ بڑے ہی خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے بنو مستلق کا ساتھ چھوڑ دیا. اب کچھ ایسی نریشنز آتی ہیں کہ ہاں جی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور بنو المستلق والوں کی ہوئی تھی، اور جو ہے اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ملی.
اور کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ غنیمت بھی آیا، اور مسلمانوں نے ان کو بے خبری میں جب جھپٹا تو ان کے بہت سارے لوگ قیدی بھی آئے آپ سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، فتح مسلمانوں کی ہوئی، لڑکے ہوئی یا بغیر لڑے ہوئی، اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا، اور قیدی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے۔ اب اس میں ایک خاتون تھیں جو کہ سردار کی بیٹی تھی، وہ ایک شخص کے حصے میں آئی، کیونکہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، جو خواتین ہوتی ہیں خاص طور پہ، پھر وہ لونڈی بن جاتی ہیں، پھر وہ ایک آزاد خاتون نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو لونڈی تھیں وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی، تو ان صحابی نے کیا کیا، ان کے ساتھ مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنے مجھے پیسے دے دو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اچھا، وہ آزادی کی جو رقم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حصے کی ادا کی، اور پھر جب وہ آزاد ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، ٹھیک ہے؟ ان کا نام تھا حضرت جویریہ۔ اب آپ دیکھیں، ہاں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہو گئی بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ اس پورے غزوے کی جو ہے نا سٹوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشکلات کیوں تھی زندگی میں؟ بیٹا وہ نبی تھے نا، پھر انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ مطلب اسلام تو خیر جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہے تب سے اسلام موجود تھا، لیکن ایک طرح سے رویناتو ہو چکا تھا نا، سب کچھ اسلام کا ختم ہو جاتا تھا۔ پھر جو ہے جب اسلام اس دنیا کے اوپر بالکل نہیں رہتا تھا، پھر آپ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث کرتے تھے، وہ نبی آتا تھا، پھر وہ اسلام کو دوبارہ سے جگاتا تھا لوگوں کے دلوں میں، اس کے فالوورز ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا، جو کہ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا تھا۔ اسلام کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر نہیں کیا اس کو کہتے ہیں شروع کیا، یہ تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا کا ایک ہی دین تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اب تک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بہرحال ہم کہاں تھے؟ ہم نے بنو مستلق کا جو واقعہ ہے اس کو دیکھ لیا کہ ہاں جی اس میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ اب اس کے بعد چونکہ آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر یہ غزوہ ہے نا، اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوئی مسلمانوں کو، جو بھی ہوا وہ آرام سے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے ارد گرد کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی سٹوریز ہوئیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، انہی کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا کہ دیکھیں، جیسے منافقین کا ہمیں رد عمل پتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل بھی اچھے اور سنسیئر نہیں تھے۔ اس میں پھر کیا ہوا کہ جو منافقین تھے نا، ان میں عبداللہ بن ابی تھا جو کہ ان کا سردار تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں کا جو ہے ہیڈ بنایا جانا تھا، مدینہ کا ہیڈ بنایا جانا تھا۔ ہاں یاد ہے نا، اس کو تاج کی ان کی سیریمنی تھی جو ہونی تھی، تو وہ تاج پوشی کی جو ایک ہوتی ہے سیریمنی، وہ ہونی تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام آیا تو پھر ظاہر اس کو سردار نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو اس چیز کا سب سے زیادہ دکھ تھا، اور جب مسلمان شروع میں موجود تھے وہاں پر، تو اس نے کھلم کھلا مسلمانوں کے اگینسٹ رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو فتح ملی تو اس کے بعد پھر اس نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی اس کا انتشار پھیلانا اور کوئی بھی سازش وغیرہ کرنی تھی وہ اس نے ڈھکے چھپے کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ علن مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتا تھا، بدر سے پہلے علن اعلان کرتا تھا، کھلم کھلا کرتا تھا، کچھ بھی چھپ کے نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن بدر کے بعد کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا تو اس نے جو ہے یہ سب چیزیں چھپا کے کرنے شروع ہو گئی۔ تو اس سب میں پھر جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ احد ہوئی تھی، تو مسلمانوں نے چونکہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کرنی تھی، تو اس موقع پہ بھی عبداللہ بن ابی ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے آدھے راستے میں اپنے تمام کی جو منافقین کا جو گروپ تھا وہ اس نے علیحدہ کر لیا، ٹھیک ہے؟
تو اسی طرح جیسے جمعے کا جب خطبہ ہوتا تھا تو وہ اٹھ کے کہتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر دینے سے پہلے وہ اٹھ کے کہتا تھا یہ دیکھو یہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی بات مانو، ان کی تائید کرو، اور بلا بلا کوئی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، حالانکہ اس کے دل میں ایسی چیزوں کی رسپیکٹ کوئی نہیں تھی. تو اس کو جہنم ملے گی یا نہیں؟ بیٹا وہ منافق تھا نا، منافق کیونکہ دل میں اس کے کچھ تھا اور باہر سے کچھ تھا، اس لیے منافقین جو ہیں وہ جنت میں نہیں جاتے. مجھے لگا آپ کہیں گے بہرحال نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ جہنم میں رہے گا یا نہیں. مجھے یہ رسپانس کا جو ہے تھا. دیکھیں اس کے بارے میں کنفرم ہے، باقی کسی بھی انسان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلانا شخص منافق ہے اینڈ فور شور وہ جہنم میں جائے گا. پر لیکن ہم لوگ تو عبداللہ جائیں بن گے نا جنت میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے. لیکن جو دیکھیں عبداللہ بن ابی ہے نا، اس کے بارے میں کنفرم اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتا چلا ہے نا کہ وہ منافق ہے. باقی کون کون منافق ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابی تھے ان کو بتایا تھا. ٹھیک ہے کہ کون کون. کون سے میرا خیال ہے صحابی؟ ان کا نام حذیفہ تھا. مصحفہ کتنا پیارا نام ہے. حذیفہ ہاں حذیفہ نام تھا ان کا. تو ان کو پتا تھا کہ کون کون منافق ہے. ادروائز عام لوگوں میں پبلکلی اس چیز کو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا کہ منافقین کون کون سے ہیں. لیکن عبداللہ بن ابی چونکہ ان کا سردار تھا منافقین کا، تو اس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ منافق ہے. تو اس کو ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں. ادروائز یہ دل کا ایک معاملہ ہے نا، کوئی شخص منہ سے اسلام قبول کیا ہوا اس نے، اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا فیصلہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہ غزوہ احد میں اس نے اس طرح کیا. پھر جو آپ کو پتا ہے پھر اس نے معافی مانگی کسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے؟ نہیں، کبھی نہیں. شیطان کی سائڈ پہ تھا. اگر وہ معافی مانگ لیتا اور توبہ کر لیتا تو آپ کو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرتے؟ کرتے. موت سے پہلے، نزاع کے عالم سے پہلے کوئی بھی معافی مانگ لے، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو. شرک معاف ہو سکتا ہے تو نفاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن بات یہی ہے نا کہ سچے دل سے توبہ کی جائے. بہرحال آپ کو یاد ہے اس نے تو نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی تو وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں رہے گا. شیطان کے ساتھ. تو جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کرنا تھا، اور اس کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی وہ آ گیا عبداللہ بن ابی، اور چونکہ وہ یہودیوں کے ساتھ تھا نا، اس کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھی، تو اس نے انسسٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو منوایا کہ آپ ان کو جلا وطن کر دیں. اسی طرح جو منافقین تھے انہوں نے غزوہ خندق میں بھی، کیونکہ غزوہ خندق میں بہت ٹف حالات کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور بڑی بھوک بھی دیکھنی پڑی، اور جنگ بھی پوری پراپر طریقے سے ہو رہی تھی، اور بیوی بچے ان کو ایک قلعے کے اندر بند کیے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے فیملی تو اکٹھی نہیں رہ رہی تھی، تو ظاہر ہے اکٹھی تو اوبیسلی نہیں رہی. اتنے سارے جو ہے معاملات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹائم سپینڈ کیا اپنی فیملی کے ساتھ؟ ہاں بیٹا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم سپینڈ کرتے تھے. پھر جو ہے نا منافقین نے اس ٹائم بھی، خندق کے موقع پہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وہ یہ کہتے رہتے میں ہمارے بیوی بچے بڑے اکیلے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اور وہ یہ باتیں اس لیے کہتے تھے تاکہ ان کو کسی بھی طریقے سے جنگ کے میدان سے اور جنگ والی جگہ سے دور ہو جائیں، تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ وہ یہودی کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی ان کی جو ساری ہمدردیاں تھیں. ہاں یہود اور مشرکین تو ایک ساتھ ہے نا، بس سارٹ آف ایک ہی گروپ ہے. اچھا، اب ان ساری باتوں کے بعد اب آپ دیکھیں کہ مسلمان تھوڑے سے تھے، اتنے زیادہ اسٹرینتھ وائز وہ نمبر میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن مشرکین، یہودی، سارے جو نان مسلم لوگ تھے. پر ماما وہ جو نے لائن بنائی تھی، وہ جو نے کھدائی کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ بیٹا بعد میں بھر دی ہوگی نا، وہ تو خالی جنگ کے لیے کی تھی. اچھا، تو اس میں پھر کیا کہ تمام کے تمام لوگوں نے دیکھ لیا مسلمانوں کو کچھ سالوں میں کہ اگر ہم ان کو جنگ کر کے ہرانے کی کوشش کریں تو اٹس امپاسبل، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو جنگ کر کے ہم نہیں ہرا سکتے، تلوار کے زور پہ ہم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے.
दिस मोमेंट जो मुनाफिकीन थे उन्होंने भी ये बात सोची कि हम जो है ना किसी और अखलाकी तरीके से या किसी और तरीके से सोशल जैसे उनके बाल खींचना, नहीं 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 उनको कैदी बना के बाल खींचना, कैदी तो बेटा इस तरह नहीं बना सकते ना, कैदी तो जंग में ही बनते हैं, तो जंग में तो मुसलमानों की पावर हमेशा अल्लाह की मदद से इतनी ज्यादा होती थी कि वो मुसलमानों को हरा नहीं पाते थे। तो बहरहाल वो अखलाकी तरीके से और भी हीले उनके जहन में थे कि हम इस तरीके से मुसलमानों को मार देते हैं। किस तरीके से? वो कुछ पॉइंट्स आएंगे ना आगे, आप जरा होला रहे ना। तो इस गजवा के बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना कहा कि जो ताकतवर आदमी है ना वो देखना जलील को निकाल देगा, ठीक है? ओके ओके, इसके बाद मामा और दे देगी, ठीक है? तो इसमें क्या कि आप देखें कि हाँ उन्होंने ये कहा, यानी अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा कि जो बल्कि इधर ना एक वाकया पेश आया। वो क्या वाकया था कि जब ये लोग वापस आ रहे थे ना रास्ते में, गजवे के रास्ते में क्या हुआ कि एक चश्मा आया जहां से लोगों ने पानी पीना था। तो वहां पर मुहाजिरीन और अंसार जो कि दो मुसलमानों के एक ग्रुप्स थे, उनके बीच में ना कोई लड़ाई होगी। क्या? हाँ, फाइटिंग होगी। तो अंसार वालों ने सारे अंसारियों को बुला लिया, मुहाजिरीन में से सारे मुहाजिरीन को बुला लिया, और दो ग्रुप्स हो गए जो आपस में लड़ने लग गए। जब इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी मैं तुम लोगों के बीच में हूँ, तुम लोग इस तरह लड़ाई कर रहे हो, यानी मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुलह कराई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सुलह करा दी। पर बात ये किस चीज मामला पे थी? बेटा पानी, जब चश्मे से पानी लेना था तो पहले कोई खड़ा था, बाद में कोई खड़ा था, उसमें धक्कम धक्का हो गई, रश जिस तरह नहीं हो जाता, फिर धक्कम धक्का होगी, फिर उसके ऊपर ये जो है ना लड़ाई पानी के ऊपर है? मुहाजिर और अंसार के बीच में ना ये छोटी सी लड़ाई होगी, तो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल रिजॉल्व कर दिया। हाँ। तो ये बात जब अब्दुल्ला बिन उबई को पता चली ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई, क्योंकि मुहाजिरीन आपको पता है ना मक्का से आए थे, तो उसने कहा हाँ देखो भाई, इन लोगों को हम ही ने पनाह दी, हम ही ने इनको पैसे दिए, हम ही ने इनको सेटल डाउन किया, और आज ये हम ही लोगों के ऊपर चढ़ गए हैं, यानी अंसार के ऊपर चढ़ गए और अंसार से लड़ाई करने शुरू हो गए हैं, ठीक है? तो इस बात के ऊपर अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि हम में से जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हिजरत ही करके आए थे ना, तो इसलिए उसका ये कहना था कि वो मुहाजिरीन को वहां से निकाल देंगे। अब ये जब बात उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई ने की ना कि हम में से जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा, और उसका मकसद क्या था कि हम जो अंसार यहाँ के जो नेटिव्स हैं, हम मुहाजिरीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकाल देंगे। तो ये जब वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु थे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक नबी? आपको नहीं पता वो जो जलजला आता था और जमीन को कहते थे पाँव मार के कि क्या तुम्हारे सीने पे उमर ने, हाँ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे ना उदा, तो वो आपकी लाइफ में आए? भी थे ना, वो आपके साथ ही होते थे ना, जंगों वगैरह में आपके साथ ही होते थे। वैसे तो उनका घर अलहदा था, लेकिन हाँ वो तो मुझे पता है, पर तो हजरत उमर ने कहा कि आप मुझे ऑर्डर करें, इजाजत दें, तो मैं जाके अब्दुल्ला बिन उबई को अभी के अभी कत्ल कर दूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया और उनको वो कहा आप कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़े थे इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी। बेटा बड़े छोटे के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और मक्का की रियासत के हेड थे, इसलिए जो भी कोई काम करता था वो आपसे पूछ के करता था। अब आपको पता है जो अबू बकर सिद्दीक है, वो एज में मेरा जहां तक ख्याल है वो बड़े थे, बहुत का नहीं मुझे पता, लेकिन बहरहाल कोई शख्स बड़े भी मौजूद थे सहाबा में, लेकिन वो भी आपसे अप्रूवल के बाद काम करते थे, इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी होता था वो वही के मुताबिक बताते थे ना, वो कोई अपनी राय या अपनी सारी बातें तो नहीं कहते थे, दिल की बातें तो नहीं कहते थे,
ان کو تو جو اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے تھے وہ ساری باتیں جو ہے وہ آگے نریٹ کرتے تھے. بہرحال ہم تھے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں. کیسے ہم نے قتل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کو جا کے قتل کر دو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان تھا نا، دل سے وہ بے شک جو بھی کرتا تھا لیکن وہ اپنے منہ سے تو مسلمان ہی کہتا تھا. تو اس پوائنٹ کے اوپر پھر آپ نے ان کو اجازت نہیں دی اینڈ اس کو قتل کرنے کے لیے منع کر دیا گیا. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جلدی جلدی فرتا میں راستہ طے کیا سارا اور مدینہ کی طرف پہنچے. ٹھیک ہے نا. اب مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ بات ڈسکلوز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے، تو عبداللہ بن ابی اپنی بات سے ہی مکر گیا. مطلب کیا؟ کہ میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. تو جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کے آئے تھے کہ عبداللہ بن ابی نے کہا ہے کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا، ان کا نام تھا زید ابن ارقم. وہ بہت سیڈ ہو گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اور صحابہ نے بھی یہی بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا ہے، یعنی وہ کم ایج کا ہے، ان کو صحیح سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے عبداللہ بن ابی کا یہ مقصد نہ ہو اینڈ سو آن، اور عبداللہ بن ابی کے اوپر بلیو کر لیا گیا. تو زید بن ارقم بہت سیڈ ہو گئے، کہتے ہیں مجھے پکا پتا ہے کہ یہ بات عبداللہ بن ابی نے اسی طریقے سے کی ہے، اور وہ 2-3 دن تک بہت اداسی میں رہے. تو پتہ کیا ہوا؟ کیا مر گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہاجرین کے اوپر پیسے خرچ کیے ہیں، ہم نے ان کے اوپر مال متا، یعنی زید ابن ارقم کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کیا یہ باتیں کر کے. بہرحال قرآن کی پھر بہت ساری آیات نازل ہوئیں. تو اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا عبداللہ بن ابی جو ہے نا اس کا جو بیٹا تھا نا وہ سچا مسلمان تھا. مطلب باب الگ ریلیجن سے ہے. ریلیجن بیٹا سیم ہے، ریلیجن سیم ہے، نہیں خالی یہ ہے کہ وہ منافق تھا نا، اس کے دل میں تو بچے پہ کیا گزری ہوگی. وہ جو بیٹا تھا نا اس نے پھر جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ میرے باپ نے اس طرح سے کہا ہے تو وہ مدینہ کے اس راستے پہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں سے عبداللہ بن ابی نے آنا تھا، اور ان نے کہا ان نے اپنے باپ کے لیے کہا کہ میں آپ کو اس جگہ سے مدینہ کے اندر نہیں آنے دوں گا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں آپ کو آنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے اور آپ ذلیل ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی ذلیل کو اس مدینہ سے نکلنا ہے تو وہ آپ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. سو میں آپ کو آنے کی اجازت نہیں دوں گا اندر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پرمیشن نہ دے دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تم ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھ لیں کہ منافقین کی طرف سے ہو رہی تھیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک صبر کا معاملہ کیا تھا، ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. اس کے علاوہ لیں گے ابھی کچھ اور واقعات بھی ہیں نا اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں. اس میں پھر ایک اور چیز ہوتا ہوئی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریئل بیٹے ہوتے تھے نا وہ مر جاتے تھے. کچھ منتھس کے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ بس بیٹا اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بات لکھی ہوئی تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا زید ابن حارثہ. ٹھیک ہے، وہ منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں ایک ٹرینڈ تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی وائف ہوتی ہے اگر اس کو منہ بولا بیٹا ڈیورس کر دیتا ہے تو اس سے جو باپ ہے نا، یعنی جو سوتیلا ہی باپ ہوتا ہے نا سورٹ آف، کیونکہ وہ خالی منہ سے کہہ رہا ہے، وہ ریئل سن تو نہیں ہوتا، تو وہ جو فادر ہے وہ شادی نہیں کر سکتا.
اب یہ جو قانون تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑنا تھا، اور توڑوایا بھی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پراپر ایکٹ کر کے توڑوایا، کیونکہ زید ابن حارثہ کی ایک بیوی تھی زینب، جن کے ساتھ ان کی کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کی شادی نہیں چل سکی، پھر انہوں نے ڈیورس کر دیا حضرت زینب کو، تو حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ کی کے آرڈر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنی پڑی، مکہ مدینہ کے اس فضول ٹرینڈ کو توڑنے کے لیے کہ اس کی اسلام میں کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں کچھ اسپیسیفک حرام رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ لڑکا شادی نہیں کر سکتا، آل رائٹ، تو وہ جو یہ جو منہ بولا بیٹا ہے نا، آپ کا جو ریئل سن ہے اس کی بیوی سے اگر وہ ڈیورس کر دیتا ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہ منہ بولا تھا، ٹھیک ہے، یہ ریئل سن نہیں تھا، یہ تو بیٹا پتا ہوتا ہے نا، اب ہنو آپ کے بابا کا ریئل سن ہے تو یہ تو سب کو پتا ہے، اب کسی کو ویسے ہی کوئی کہنا شروع کر دے یہ بالکل میرے بیٹوں جیسا ہے، میرا بیٹا ہے، تو اب سب لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ یہ ریئل سن نہیں ہے، اس کو بس اسی طرح بیٹا بنایا ہوا ہے، منہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹوں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا ہوتے، تو اس پوائنٹ کو بھی جو ہے نا لے کے، کیونکہ مدینہ کا ایک ٹرینڈ تھا، تو اس پوائنٹ کو بھی لے کے تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پروپگیٹ کیا کہ دیکھو یہ کیسے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹے کی جو متعلقہ تھی اس سے شادی کر لیا، اور اس چیز کو بھی بڑا پروپگیٹ کیا، تو یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دیتی تھی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں تک منافقین کے رویوں کو دیکھتے آئے اور ان کے اوپر سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک، تو بہرحال ان کی ابھی جو چالیں اور ان کے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے ہیں ان کی تھوڑی سی سٹوریز باقی ہیں، ابھی ایک بڑا ہی زبردست قسم کا واقعہ ہوگا جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، اس میں بھی منافقین کا ہی ہاتھ تھا، تو یہ جو پروپیگنڈاز کرتے تھے نا، جو ایک سازشیں کرتے تھے، اس میں سم ٹائمز کچھ مسلم بھی منافقین کا ساتھ دے دیتے تھے، کیونکہ وہ تھوڑا سا نا سمجھ بوجھ نہیں کرتے تھے اتنی زیادہ اور منافقین کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے تھے، لیکن جب بہرحال انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم رانگ پوائنٹ پہ ہیں تو وہ فوراً معافی مانگ لیتے تھے، منافقین کی یہی تو بات ہے کہ وہ معافی نہیں مانگی انہوں نے، اوکے، تو اس چیز کو ہم یہاں تک اسٹاپ کرتے ہیں۔